السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 27 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ یہ اس دن کی بات تھی جب وہ یونیورسٹی سے آخری لیکچر لے کر ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے فون میں تھا جہاں رومی کی چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ زمزمہ، تمہیں کوئی بلا رہا ہے لائبریری کی بیک سائڈ پر۔ لوسی نے پیچھے آ کر اسے پیغام دیا۔ وہ چونکی، پھر سر ہلا کر اسے دیکھا اور فون بند کر کے بیگ میں ڈالا۔ کون؟ لائبریری کی بیک سائڈ پر؟ اسے تعجب ہوا۔ تمہارا کوئی بہت قریبی۔ لوسی کی نظریں اسے عجیب سی لگی تھی، مگر اس وقت اس نے دھیان نہیں دیا۔ پر کون؟ نظروں میں سوال ابھرا تھا۔ پتہ نہیں، لوسی نے شانے اچکائے۔ اوکے، میں آتی ہوں، وہ کہہ کر واپس پلٹی تھی اور لائبریری کی طرف جانے والی راہداری میں مڑی تھی۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال ہی جزین کا آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جزین نے اسے لائبریری کی بیک سائڈ پر کیوں بلایا ہے۔ وہ تو کبھی اسے اس طرح کی ویران جگہوں پر نہیں بلاتا تھا۔ یہ جگہ نسبتاً سنسان تھی کیونکہ لائبریری کی بیک سائڈ پر کوئی اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے تھے۔ وہ ذہن میں تانے بانے بنتی لائبریری کی بیک سائڈ پر چلی گئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل یکدم کسی اندیشے کے تحت زور سے دھڑکا تھا۔ جزین، کہاں ہیں آپ؟ اس نے گھبرا کر اسے آواز دی، مگر جواب نہ داد۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے مڑی تھی۔ اپنے سامنے جزین کے بجائے اینڈریو کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں زمزمہ، اینڈریو نے خمار بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت واضح تھی۔ کیوں؟ وہ ہکلائی۔ چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ کسی سنگین مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ پہلے دن سے اچھی لگتی تھی، پر تم نے کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ تمہارا یہ لیا دیا انداز مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ اینڈریو نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ زور سے چلائی تھی۔ چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تم پر غصہ سوٹ کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھ پر غصہ مت کرو، بلکہ… اور اس کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ سن کر زمزمہ کا دل چاہا وہ وہیں مر جائے۔ غصے کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ایک زوردار تھپڑ اس نے اینڈریو کے منہ پر دے مارا تھا۔ اینڈریو غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ بھوکے کتے کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور اس کے سر سے حجاب اتار کر پھینکا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ اپنا بیگ سینے سے لگائے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھر کر پشت پر پھیلتے چلے گئے تھے۔ سر سے حجاب اتر کر زمین پر گر چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور سینے کے گرد بازو لپیٹے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے بے تحاشا شرم آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہیں مر جائے۔ اسے یوں بے بس کھڑے روتے دیکھ کر اینڈریو کی ہوس بھری نگاہوں میں چمک ابھری تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتا خباثت سے مسکرایا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وہ مسلسل روتی ہوئی خود کو اس شیطان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور تعوذ پڑھ رہی تھی۔ اللہ پلیز ہیلپ می، مجھے اس شیطان کے ہاتھوں رسوا مت کریں، پلیز اللہ۔ اس نے شدت سے دعا مانگی تھی۔ اینڈریو نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس بھاری بھرکم انسان کے سامنے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ، ڈونٹ کرائی۔ اینڈریو کا ہاتھ اس کے بالوں سے ہوتا ہوا چہرے پر پہنچنے والا تھا۔ اس نے بری طرح روتے ہوئے آنکھیں میچ لی تھی اور شدت سے دل میں دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے۔ اینڈریو کا ہاتھ اس کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے بیچ میں روکا تھا اور ایک جھٹکے سے گھمایا تھا۔ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اینڈریو کا بازو وہ توڑ چکا تھا۔ زمزمہ نے بے اختیار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اب اینڈریو کو زمین پر لٹا کر اس کے اوپر چڑھا بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ اس کے سر پر جیسے جنون سوار تھا۔ یو باسٹرڈ، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ ہر۔ اس نے پورے اشتعال میں ایک زوردار مکہ اینڈریو کی ناک پر مارا تھا۔ اس کے ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ایک اور مکہ اس نے اینڈریو کے منہ پر مارا تھا۔ وار اتنا کاری تھا کہ خون اس کے منہ سے بہنے لگا تھا۔ یقیناً ایک آدھ دانت بھی وہ اس کا توڑ ہی چکا تھا۔ اس نے اس پر ہی بس نہیں کی تھی، بلکہ ایک دم اٹھا تھا اور لائبریری کے عقبی حصے کے پاس پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی کرسی اٹھا کر لایا تھا اور سر تک بلند کر کے اینڈریو کے اوپر دے ماری تھی۔ پھر اس کا وہی ہاتھ اپنے بھاری چوکرز تلے دبا دیا تھا جس سے اس نے زمزمہ کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ اینڈریو کی چیخ نکل گئی تھی۔ ارد گرد تماشا لگ چکا تھا۔ بورس نے اسے زبردستی پکڑ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ سین دیکھ رہے تھے۔
یکدم اسے اس کا خیال آیا تھا وہ اب بھی ویسے ہی کھڑی رو رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑا تھا زمزمہ کی طرف اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالی تھی اور زمین پر گری اسٹال اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر اٹھائی تھی، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر ہجوم کی طرف بڑھا تھا۔ آئندہ اگر کسی نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کی تو اس کا یہ حال ہوگا، اس نے دھاڑتے ہوئے وارننگ دی تھی، پھر زمزمہ کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تھا۔ پھر یکدم وہ رک گیا۔ اس نے زمین پر گرے ہوئے خون میں لت پت اینڈریو کے گھٹنے پر اپنا پاؤں مارا تھا۔ اور ہاں، یہ میری بیوی ہے، اسے ہاتھ لگانے کا حق صرف میرا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک جھلسا دینے والی آگ تھی، لہجہ برف کی طرح شفاف اور سرد۔ اس کی سفید آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ زمزمہ نے اس کے الفاظ سن کر اپنی بھیگی پلکوں کی باڑ اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دنیا کا واحد شخص تھا جو اسے ہمیشہ حیران کر دیا کرتا تھا، اپنی باتوں سے، اپنے ہر عمل سے۔ وہ ہمیشہ اس کا اور اپنا رشتہ جھٹلاتا آیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس رشتے کا اقرار اس طرح پورے مجمع کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر بآواز بلند کرے گا۔ جزین! بہت سے لوگوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ تھام کر ہجوم کو چیرتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا۔ اسے روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہوا ہے آج؟ داشا نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیمپس کے باہر وہ، بورس، لارا اور ایگر سنجیدگی سے کھڑے تھے، کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ سب اس اینڈریو اور لوسی کی چال تھی۔ بورس کا انداز بے حد تلخ تھا۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ ایگر نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اینڈریو کی بھلا زمزمہ سے کیا دشمنی تھی؟ لارا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، بس وہ تھا ہی گھٹیا انسان۔ بورس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ بورس، جزین نے کچھ کہا تھا کیا؟ زمزمہ اور وہ… داشا اور اچانک کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ بورس نے گہری سانس لی اور گردن اس بات میں ہلائی۔ پاکستان میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ بورس نے تصدیق کی تھی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب۔ واٹ؟ نکاح؟ لارا نے اچنبھے سے اسے دیکھا، اسے اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوہ، نکاح! بورس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئی مین آفیشیل میرج کانٹریکٹ، اس نے جیسے وضاحت کی تھی۔ لارا نے خوشی اور مسرت سے بھرے دمکتے چہرے کے ساتھ داشا کا ہاتھ پکڑا۔ میری بڑی خواہش تھی، بہت بڑی خواہش تھی کہ جزین اور زیم کی شادی ہو جائے۔ واٹ اے ونڈرفل سرپرائز! اس کی آواز میں حقیقی خوشی تھی۔ میری بھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہمارے اس چھوٹے باس نے شادی کیسے کر لی، اسے تو لڑکیوں سے خاص چیڑ تھی۔ داشا کی حیرانی بچا تھی۔ داشا اسے لڑکیوں سے چیڑ تھی؟ زمزمہ سے نہیں، ایگر نے مسکراتے ہوئے ناک پر اینک درست کی تھی۔ وہ ایسا ہی ہے، الٹا دماغ ہے اس کا۔ وہ تو اسے اپنی بیوی تک نہیں مانتا تھا، اور دیکھا تم سب نے کس طرح اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ بورس اس سین کو یاد کرتے ہوئے محظوظ کن انداز سے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پل بھر میں مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا بورس، لیکن اب سوچو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بہت غصے میں گیا تھا، اور اینڈریو کو جس طرح اس نے مارا ہے، کہیں اسے یونیورسٹی سے ایکسپیل نہ کر دیا جائے۔ لارا کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پھیلے تھے۔ اینڈریو اسی قابل تھا۔ جزین نے تو صرف اس کا سر پھاڑا، میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کا قتل کر دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی زیم کو ہاتھ لگانے کی؟ داشا کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا، اسے تو ویسے بھی اینڈریو بہت برا لگتا تھا۔ کچھ نہیں، اینڈریو نے نہ صرف زمزمہ کو ہراس کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جزین نہیں، اینڈریو ایکسپیل ہوگا۔ بورس نے سنجیدگی سے کہا، پھر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ میرے خیال سے ہم اب چلتے ہیں، جزین کا انتظار کرتے ہیں، کل تک وہ خود ہی آ جائے گا۔ ایگر نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی، یونیورسٹی سے آف کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ بورس نے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ لارا اور داشا بھی سر ہلا کر منتشر ہو گئی تھی۔ وہ جانے کب سے بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ آج بہت بھیانک دن تھا۔ آج اس نے انسانوں کا ایک اور ظالم ترین روپ دیکھا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا عزت کے آگے سب کچھ سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ انسان عزت کے لیے موت کی بھیک مانگنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یکدم کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیوں گئی تھی تم وہاں؟ وہ اپنی سرخ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ میں… اس کی جھکی ہوئی نظریں کچھ مزید جھک گئی تھیں۔ آنکھوں سے نکلتا پانی رخساروں کو بھگونے لگا تھا۔ کیا میں… ہاں، کیوں گئی تھی وہاں؟ وہ اس کی نازک سے کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے ایک بار پھر چلایا تھا۔ مجھے لگا آپ نے بلایا ہے، وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی تھی۔ کیا تمہیں لگا تھا؟ تمہیں صرف لگا تھا کہ میں نے تمہیں اکیلے میں ملنے کے لیے ایک ویران جگہ پر بلایا تھا اور تم منہ اٹھا کر چلی گئی؟ وہ حیرت، صدمے اور غصے سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔
مجھے لوسی نے کہا تھا کہ، اس نے کمزور آواز میں کہنا شروع کیا۔ تمہیں لوسی نے کہا؟ کیا اس نے تم سے یہ کہا کہ جسین نے تمہیں لائبریری کی بیک سائڈ پر بلایا ہے؟ کیا اس نے میرا نام لیا تھا؟ وہ جسے جرح کر رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بھی اس کے چہرے پر موجود غصہ زمزمہ کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ نہیں، اس نے، احد نے ہاتھ اٹھا کر درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ یعنی اس نے میرا نام نہیں لیا اور تم؟ اس نے شدید غصے سے مڑ کر دیوار پر مکہ مارا تھا۔ میں سمجھی وہ اپنے دفاع میں کچھ کہنے لگی تھی، اس سے بولا نہیں گیا۔ مارے ذلت اور احساس شرمندگی کے وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیا سمجھی تم؟ ہاں؟ کیا میں نے تمہیں پہلے کبھی اس طرح اکیلے میں کہیں ملنے کے لیے بلایا ہے؟ ہاں؟ اس کا انداز بھسم کر دینے والا تھا۔ آئی ایم سوری، 3 لفظ کہہ کر وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور پھر زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے گری وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ ہچکیوں کے درمیان مسلسل یہی جملے دہرا رہی تھی۔ زمزمہ؟ وہ ششدر رہ گیا تھا، پھر بے اختیار زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے یوں روتے دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے روتے دیکھ کر اس کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہوئی تھی۔ فوری طور پر وہ اپنے دل کی حالت کو سمجھ نہیں سکا۔ بہت نرمی سے اس نے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے اور پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تم مجھے بہت بری لگتی ہو، لیکن تمہیں روتے دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ لہجے میں پہلے والا غصہ نہیں تھا، وہ اس کے آنسو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دنیا میں کسی کو بھی میں اچھی نہیں لگتی، بہت بدقسمت ہوں میں۔ ہر انسان میری مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ اس کی آواز میں بے تحاشا کرب تھا۔ اسے احساس ہوا کہ آنسو ایک بار پھر اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ کم سے کم میں دنیا کا وہ واحد شخص بھی نہیں ہوں گا جو زمزمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہے گا۔ زمزمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ لفظوں کا جادوگر تھا اور وہ سحر میں پھنس چکی تھی۔ اسے ادراک نہیں ہوا کہ یہ محبت کا سحر تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی آج۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ سے ٹیک لگائے لکڑی کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا میں اب کبھی آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ میں نے دعا کی تھی کہ آپ آ جائیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ کوئی الفاظ، کوئی تسلی نہیں۔ اس شخص کی موجودگی ہی ایک طرح سے اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھا تو ایک تحفظ کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے جتنا مرضی منہ موڑ لے مگر اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ آپ وہاں کیسے آئے؟ آہد نے اس کے سوال پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ کچھ وقت پیچھے چلا گیا تھا۔ بورس، لاسٹ لیکچر ختم ہو گیا، مس وائرس کو دیکھا ہے کہیں؟ اس نے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر بورس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا خیال سے وہ داشا سے ملنے گئی تھی۔ بورس نے کندھے اچکائے۔ اوہ، تم یہاں ہو جزین؟ تمہاری فرینڈ زمزمہ کو میں نے لائبریری کی بیک سائڈ پر جاتے دیکھا ہے۔ کہہ رہی تھی اینڈریو سے کچھ کام ہے۔ لوسی اچانک راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنے امریکن لب و لہجے میں فرفر انگریزی بولتی وہ بورس کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ اس کے الفاظ نے یکدم جزین کے حواس الرٹ کیے تھے۔ اس نے چونک کر بورس کو دیکھا، پھر لوسی کو، اور پھر بغیر کچھ کہے اپنا بیگ بورس کو تھما کر دوڑ لگا دی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور پھر سامنے نظر آئے منظر نے جیسے اس کی شریانوں میں خون کے بجائے ابلتا ہوا لاوا دوڑا دیا تھا۔ وہ سر تا پیر دھڑا دھڑ جلنے لگا تھا۔ ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا تھا اور اینڈریو کا ہاتھ زمزمہ کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے ہی بیچ میں روکا تھا۔ اس نے جنونیت کے عالم میں اسے مارنا شروع کیا تھا۔ اس کے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ دماغ میں یہی بات ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی کہ اس نے زمزمہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس لڑکی کا حجاب اتارا ہے جسے اس نے سارے حق رکھنے کے باوجود بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور اس لمحے اس پر انکشاف ہوا تھا کہ زمزمہ اس کے لیے کیا تھی۔ وہ اسے کھونے سے ڈر گیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے اسے ہر وقت چڑ ہوتی تھی، اس کے آنسو دیکھ کر ہی وہ پگھل گیا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا، وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ ایک بار پھر وہ سچ نہیں بول پایا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے جذبات کو لگام ڈال دی تھی۔ آپ جو نظر آتے ہیں آپ ویسے نہیں ہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اس کی جانب گردن موڑ کر بولی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی، چمکتی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ۔ اس کی ٹھوڑی پر گڑھا بھی مسکرایا تھا۔ میری ذات کو کھوجنا بہت مشکل ہے زمزمہ۔ اس کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ آنسو تھم چکے تھے۔ اور میں آپ کی ذات کو کھوجنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جگنو تھے۔ تھک جاؤ گی؟ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ نہیں تھکوں گی، اس کے انداز پر عزم تھا۔ اور اگر تھک گئی تو واپس پلٹ جانا، وہ جیسے نصیحت کر رہا تھا۔
اور اگر واپسی کا آپشن نہ ہوا؟ اس کے سوال پر وہ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو پھر میں چاہوں گا تم اس راستے پر سفر کرنے سے گریز کرو، وہ انگلی سے لکڑی کے فرش پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا کہہ رہا تھا۔ میں سفر شروع کر چکی ہوں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں تمہاری منزل نہیں ہوں، لوٹ جاؤ۔ اس کے الفاظ پر وہ خاموش ہو گئی تھی، گہری جامد خاموشی۔ لمبا سفر کر کے منزل پر پہنچنے والے مسافر کو جب ٹھکرا کر واپس لوٹنے کا کہا جاتا ہے تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس واپسی کے سفر کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ 2 دن بعد زمزمہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ اس حادثے کو مکمل طور پر بھولنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی اس میں لوگوں کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج یونیورسٹی گیا ہوا تھا اور آن ڈیزی مارکیٹ وہ لاؤنج میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس نے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنی تھی۔ اٹھو۔ اس کے قریب آ کر وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ وہ اچھل کر ہی تو رہ گئی تھی اس اچانک افتاد پر۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے کتاب میز پر رکھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ تم جیسی لڑکیاں پارسائی کا ڈرامہ کرتی ہیں؟ اس کے الفاظ نے گویا زمزمہ کی روح تک کھینچ لی تھی۔ یہ تھی تمہاری اصلیت؟ یہ تھا تمہارا کردار؟ وہ اپنا فون اس کے سامنے لہراتا ہوا چیخا تھا جہاں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بنا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی اور اینڈریو کی ویڈیو تھی۔ آپ آئیں گی مس زمزمہ؟ اینڈریو پوچھ رہا تھا۔ جی میں آ جاؤں گی، آپ ٹائمنگ بتا دیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اکیلے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ارد گرد اکا دکا اسٹوڈنٹس گزر رہے تھے۔ لاسٹ لیکچر کے بعد فری ہو کر آ جانا، ویسے ڈزین کو پتہ چل گیا تو؟ اینڈریو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، انہیں کون بتائے گا، وہ بے فکری سے بولی۔ بات کے اختتام پر وہ مسکرائی تھی اور اینڈریو بھی۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک سن ہوتے اعصاب کے ساتھ فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آج تم بھی انہی لڑکیوں میں شامل ہو گئی ہو۔ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا۔ جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ کیسا ہے، لیکن پھر بھی تم میرے نکاح میں تھی۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کس نے آپ کو بھیجی ہے، لیکن آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ہے، اور کتنے جھوٹ بولو گی، اور یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ وہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا تھا۔ اس کے ماتھے کی نیلی رگیں واضح طور پر ابھری تھیں۔ چھوڑے مجھے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ میری پوری بات سنے بغیر مجھے اس طرح بلیم نہیں کر سکتے۔ وہ بھی درست لہجے میں اپنے بازو چھڑوانے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ چھوڑ دوں؟ اس کا لہجہ یکدم عجیب ہوا تھا۔ یہی چاہتی ہو تم؟ اگر اتنی ہی جلدی تھی مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی تو مجھ سے کہہ دیتی کہ آہت مجھے طلاق دے دو۔ ایسی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ وہ سر تا پیر دھڑا دھڑ جلنے لگی تھی۔ آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ خدا کا واسطہ ہے ایسی باتیں مت کریں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھے چھوڑنے کا، ہے نا؟ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے آنسوؤں سے۔ انہی آنسوؤں کو دیکھ کر میں پگھلا تھا، پر میں نہیں جانتا کہ… خیر میں اب ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ تمہیں پاکستان جانا ہوگا، ڈائیورس پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ کیا کبھی محسوس ہوا کہ زمین قدموں تلے کیسے سرکتی ہے؟ کیا کبھی محسوس ہوا کہ انسان آسمان سے زمین پر کیسے گرتا ہے؟ اوندھے منہ، پاتال کی پستی میں۔ نہیں ایسے مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے طلاق مت دیں۔ میں چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے، مگر ایسا مت کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ زاروں کی تار روتے ہوئے اس کے منتیں کر رہی تھی، مگر اس سنگ دل نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جیسی لڑکی کو میں نے عزت دی تھی، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا پھنکارا تھا۔ نہیں میرے کردار پر شک مت کریں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ آپ کے سوا میں نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ وہ بے ربط الفاظ میں بہتی آنکھوں کے ساتھ وضاحت دے رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ جاؤ اور اپنا سامان پیک کرو، پاکستان میں یہ آنسو کام آئیں گے، مگر مجھے یقین ہے تمہاری والدہ محترمہ اب تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ وہ سفاکیت سے بولا۔ کیا اماں کو آپ نے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں میں نے انہیں بتا دیا ہے سب کچھ۔ وہ کس قدر ظالم تھا۔ زمزمہ نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ میں اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں نے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کبھی آپ سے بے ایمانی نہیں کی۔ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا، آپ پچھتائیں گے۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ آہت نے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی تھی اور سامان پیک کر کے باہر آئی تھی۔ میں جا رہی ہوں،
میں اب زندگی بھر آپ کے سامنے نہیں آؤں گی امیر احد غازیان، اور میں دعا کرتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی ہمارا سامنا نہ ہو۔ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، لیکن ایک درخواست ضرور کروں گی کہ مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ آپ کے نام سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا، پھر اس نام سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ بھیگی آواز سے اس سنگ دل کو دیکھتی کہہ رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جاؤ۔ احد نے بیزاریت سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ ہارا تھا، پر آج اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ آج وہ سب کچھ ہار گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے پارک کی روش پر چلتی ایک ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے فون ملا رہی تھی۔ اماں، اس نے سسکتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ مر گئی تمہاری ماں، کچھ نہیں لگتی تم ہماری۔ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں؟ آئمہ کے الفاظ نے ایک بار پھر اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ اماں پلیز میری بات سنیں، میرے یقین کریں یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ مت بولو، ہم سب جانتے تھے کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمیں امید نہیں تھی کہ تم یہ سب کرو گی۔ شرم نہیں آئی تمہیں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ آئمہ نے ملامت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اسے بے حد دکھ ہوا تھا۔ اس کی سگی ماں کو بھی اپنی تربیت پر یقین نہیں تھا۔ نہیں ہے یقین، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ان کی آواز میں حد درجہ رکھائی اور سرد مہری تھی۔ ٹھیک ہے، مر گئی زمزمہ، آج کے بعد زمزمہ فیصل مر گئی ہے، سنا آپ نے؟ آج کے بعد میں آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے جو چہرے کو بھگو رہے تھے۔ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور آسمان سے گرتی برف کو دیکھنے لگی۔ دیکھا، پھر بے دردی سے اپنے چہرے سے آنسو رگڑے ڈالے تھے۔ اب میں نہیں روں گی، بہت رو لیا، اب مجھے پتھر بننا ہے، اس نے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے مسلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ ایک جانب کھڑی عمارت پر پڑی تھی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اس جانب چلنا شروع ہو گئی۔ سینٹ باسلز کیتھیڈرل، اس نے عمارت کے باہر لکھا نام پڑھا، پھر ایک گہری سانس لے کر چرچ کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی۔ برف باری کی وجہ سے چرچ بالکل خالی تھا۔ وہ اندر جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہیں چرچ کے دروازے کے پاس بنے چبوترے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں کچھ تلاش کر رہی تھیں، بے حد ویرانی تھی ان آنکھوں میں۔ آج بہت عرصے بعد یہاں کوئی آیا ہے۔ تم بتاؤ کیسے آئی ہو؟ ایک نرم گرم سی آواز سن کر اس نے بے ساختہ گردن موڑی تھی۔ 50-55 برس کے لگ بھگ وہ عورت نن تھی، سر پر سیاہ اسکارف پیچھے کو گرائے، مکمل سیاہ لمبا سا لباس پہنے، وہ جھریوں زدہ سفید چہرے پر ڈھیر و شفقت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں خدا کی تلاش میں آئی ہوں، اس نے ہنوز فلک کو ترکتے ہوئے کہا تھا۔ پر یہاں تمہیں خدا نہیں ملے گا، سسٹر ماریہ شفقت سے مسکرائیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا تم نے اسے یہاں ڈھونڈا؟ سسٹر ماریہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دل کی جانب اشارہ کیا۔ وہ یہاں ملتا ہے، دل میں۔ سسٹر ماریہ نے مدھم مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے لاجواب ہوئی تھی۔ مجھے اب خدا کو اپنے دل میں نہیں ڈھونڈنا، خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ پھر شکوہ کر بیٹھی۔ خدا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، سسٹر ماریہ نے شفقت سے کہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میری زندگی کس چوراہے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر سسکتے ہوئے انہیں اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ سسٹر ماریہ اسے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی تھی۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو شاید خودکشی کر لیتی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ مسلم ہو؟ اس کی بات کو مسکرا کر اگنور کرتے ہوئے سسٹر ماریہ نے پوچھا۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں کرسچن ہوں، سسٹر ماریہ نے کہا۔ اس نے ایک غیر دلچسپی سے سر ہلایا۔ سسٹر ماریہ نے اسے متوجہ کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ خدا کو ایک مانتی ہو؟ جی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں، پھر سادگی سے پوچھا، کبھی خدا کی کوئی ایک بات مانی ہے؟ سوال آسان تھا، الفاظ سادہ تھے، مگر جواب نہیں تھا۔ جواب ہوتا بھی کیسے؟ اس سوال نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ندامت تھی، آنسو تھے، پشیمانی تھی۔ اس کا چہرہ جھک گیا تھا۔ رومیسا معمول کے مطابق یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تھی۔ آج شامیر کو کسی ضروری میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے ڈرائیور پک کرنے آیا تھا۔ فریش ہو کر وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے بنا کر وہ جیسے ہی پلٹی، فون رنگ کرنے لگا تھا۔ ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ بہت اڑ لیا تم نے، اب وقت آ گیا ہے تمہارے پر کاٹنے کا۔ پہلا ٹریلر دیکھو گی آج تم۔ ظفر کی دھمکی سن کر چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا اور اب تک وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ دفتن فون دوبارہ رنگ ہوا تھا۔ شامیر کی کال تھی۔ اس نے فوراً فون کان سے لگایا تھا۔ مسز رومیسا، شامیر بات کر رہی ہیں؟
دوسری جانب سے وہ کسی اجنبی کی آواز سن کر حیران ہوئی تھی۔ جی آپ کون؟ اور دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے گویا اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ دیکھیں مسٹر شامیر کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ کون سے ہاسپٹل؟ وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بولی تھی۔ دوسری جانب سے ہاسپٹل کا نام بتا کر فون بند کر دیا تھا۔ رمیسا نے لرزتے ہاتھوں سے حمیر قاضیان کا نمبر ڈائل کیا۔ پاپا؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس نے جتنی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دوسری جانب حمیر قاضیان کرنٹ کھا کر اٹھے تھے۔ دل یکدم کسی انہونی کا پتہ دینے لگا تھا۔ میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اجرت میں کہہ کر فون بند کیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے آفس سے باہر نکلے تھے۔ گھر سے رمیسا کو پک کر کے وہ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ حمیر قاضیان نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر نکلتے دیکھ کر دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ ان کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کے سر کے پچھلے حصے میں کانچ کے ٹکڑے اندر تک دھس چکے ہیں۔ انہیں نکالنے کے لیے ہمیں فوری طور پر سرجری کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان کا دایاں بازو فریکچر ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لے کر تفصیل سے آگاہ کیا۔ حمیر قاضیان نے رمیسا کو دیکھا۔ وہ شوق سے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی، آنکھیں برس رہی تھیں اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ حمیر قاضیان نے ڈاکٹر کو امید سے دیکھا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سرجری کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بینائی چلی جائے یا میموری لاس ہو جائے، یا پھر وہ ساری زندگی کے لیے ذہنی طور پر معذور بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کومے میں چلے جائیں اور کبھی ہوش میں نہ آئیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے حمیر قاضیان اور رمیسا کی روح کھینچ ڈالی تھی۔ حمیر قاضیان کے کندھے جھک گئے تھے۔ وہ ایک ہی دن میں بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر نے ترہم سے انہیں دیکھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ رمیسا کی سسکیوں کی آواز سن کر حمیر قاضیان اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا وقت اتنا ظالم ہوتا ہے؟ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے احد کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پہلی گھنٹی پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ احد؟ انہوں نے ٹوٹے بکھرے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا۔ پاپا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ دوسری جانب وہ پریشانی سے بولا۔ شامیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں یہ جملہ ادا کیا تھا۔ وٹ؟ دوسری جانب وہ کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ میں سیٹ بک کروا رہا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، اس نے اجرت میں کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ حمیر قاضیان ڈھہ گئے تھے۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی بمباسٹک ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔